ایمبیشن، پیسہ، روپیہ، عورت، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے جس کو دشمن استعمال کرتا ہے. میر جعفر، میر صادق ہماری تاریخ میں بہت گزرے ہیں، عماد خالد تو کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ کو چیف جسٹس سے کیا پرابلم ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ریٹ نہیں سنتے. جی مجھے چیف جسٹس سے صرف یہ پرابلم ہے کہ وہ میری ریٹ نہیں سنتے، اور مجھے یہ پرابلم ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سزا نہیں دیتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو قتل کرانے کی کوئی سازش کر رہا ہوں. دیٹس ریڈیکولس. مجھے جنرل کیانی سے یہ شکایت ہے کہ جنرل کیانی نے خاموشی، اتنے خاموش کیوں رہے، اس شیر نے دھاڑا کیوں نہیں. دیٹس مائی ڈس ایگریمنٹ ود ہم. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ ان کو قتل کرانے کی کوئی سازش کر رہا ہوں. I have been helping him. I have been supporting. When I defend the army, I do his job. When I defend the army, یہ میرا عشق ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. مجھے کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی اس کام کو کرنے کے لیے. ہر پاکستانی کی ڈیوٹی ہے کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرے. سڑک پہ آدمی زخمی پڑا ہوتا ہے، آپ اس کو اسپتال لے کے جاتے ہیں تو کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی ہوتی ہے آپ کو. وہ ایک مورل رسپانسبلٹی، ایک روحانی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، اور یہ تو پاکستان کا سوال ہے. لیکن آپ جب شیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں میاں نواز شریف کا بھی نام آ رہا ہے. جی اہم بات یہ ہے کہ اگین ہمیں اپنا اوپینین کھل کے ہم بیان کرتے ہیں. ہمیں اگین کوئی شرمندگی نہیں ہے، مجھے کوئی خفیہ ای میل نہیں بھیجنی کسی کو. نواز شریف صاحب کو جب میں کہتا ہوں کہ ڈس اورینٹڈ ہیں، کنفیوزڈ ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے اور ان کے آنے سے بیڑا غرق ہو جائے گا، تو یہ میرا کھل کے اوپینین ہے، میں نے کوئی چھپایا تو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی کام انلیگل کرنا ہوتا، عماد کو اچھی طرح پتا ہے یہ بات، کہ میں اپنے ایک ڈرائیونگ لائسنس کی رینیول ڈیٹ کا بھی دھیان رکھتا ہوں کہ کوئی کام انلیگل نہ کریں. ہم ایک بات کا، بجلی کا بل میرا اگلے دن لیٹ نہ ہو جائے، وقت پہ ادا کر دو، کوئی کام ہم انلیگل نہ کریں. ہم اتنا زیادہ پاکستان کے معاملے میں سینسٹیو ہیں. اور خاص طور پر اس وقت پوری دیکھیں، سب سے بڑا حملہ پاکستان آرمی کی یونٹی پہ کیا جا رہا ہے. یہ فتوے جاری کر دیے گئے کہ پاکستان آرمی ٹی ٹی پی سے جنگ نہ کرے، جو مارا جائے گا. یہ شہید وحید کی بحث کیوں شروع کرائی گئی؟ یہ اسی لیے شروع کرائی گئی کہ پاکستان آرمی میں ڈویژن ہو جائے، لوگ کنفیوز ہو جائیں، آرمی پریشان ہو جائے کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں یا غلط ہے. یہ سازشیں کرائی جا رہی ہیں اصل میں، جن کے خلاف زید حامد کھڑا ہے. اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان نہیں توڑ سکتے، ہم پاکستانی میڈیا میں اپنے آپ کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ زید حامد ہٹائیں. اس کو ہٹانے کے دو طریقے ہیں، یا مولوی سے مروا دو یا فوج سے مروا دو. مولوی سے مروانے کا طریقہ ہے قادیانی ڈکلیئر کر دو، فوج سے مروانے کا طریقہ ہے غدار ڈکلیئر کر دو. یا فوج مار دے گی یا مولوی مار دے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کام ہمارا ہو جائے گا. آپ امریکی ایجنٹ ہیں؟ میری جان، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ یہ الزام تو، یہ بہتان پر ہم پہ ہمارے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں دیا. اگین جیسے ہم نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی الزام ہے کہ کوئی کہے کہ قائد اعظم اور علامہ، چونکہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا لہذا وہ برٹش ایجنٹ تھے، اور قائد اعظم چونکہ بیرسٹر تھے لہذا وہ یقیناً برٹش ایجنٹ ہوں گے. یعنی دیجیے تو جسٹ بیکاز. اور اللہ کا فضل ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عماد خالد نے کوئی میرے اوپر فائنینشیل اسکینڈل، فائنینشیل امبیزلمنٹ کا کوئی الزام نہیں لگایا. یہ نہیں لگایا کہ جائیدادیں بنائی ہوئی. مبشر لقمان کے بارے میں اس نے کہا کہ جہاز بھی ہیں، اللہ اور جہاز دے دے ان کو اور گاڑیاں دے دے. میرے بارے میں کچھ نہیں کہا، بیکاز ہی نوز مائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اللہ کے فضل سے ہمارے لیے مہینہ گزارنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہم سب کے سامنے آج پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ حلال رزق میں انسان اسی طرح گزارا کر سکتا ہے اگر آج گزارنے کی کوشش کرے تو. اگر مجھے پیسے بنانے ہوتے، حرام پیسے کھانے ہوتے، امریکن ایجنٹ بننا ہوتا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. جو سٹیٹس، جو پروفائل اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم لیکن ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ آپ کے ایسٹس بہت زیادہ ہے اور یہ چیک ہونے چاہیے. ضرور چیک کر لیں، چیک ہو چکے ہیں. ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ سب سے پہلے جب کام کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ سورس آف فنڈنگ کیا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، جائیداد کتنی بنائی، مال کتنا بنایا. ہر انسان کی یہ ویکنیس ہے. دیٹس ہاؤ انویسٹیگیشن اسٹارٹ. سب تسلی ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. پورے پاکستان میں میرے نام پر ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرے پاس کوئی شیئر نہیں ہے. میرا بینک اکاؤنٹ آلموسٹ ایک سیلری اکاؤنٹ کی طرح ہے کہ ایک پیمنٹ اگر کلائنٹ کی طرف سے آ گئی تو وہ فوراً نکل جاتی ہے. اور اس کے باوجود سال کا ہم کم از کم کوشش کرتے ہیں جو کمائیں 30-40 ہزار روپے ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی. جتنا ہم کماتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس میں سے ٹیکس بھی پورا وقت پہ ادا ہو جائے. دس از مائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اور بدترین دشمن بھی ہم پر کم از کم 2 الزام نہیں لگا سکتے. ایک الزام نہیں لگا سکتے کہ فائنینشلی کرپٹ ہے، ایک الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کبھی خیانت کریں گے. باقی جو مرضی لگاتے رہے، اس سے ہر الزام تو ہر انسان پہ نعوذ باللہ لگ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے واٹ ایویڈنس ڈو دے ہیو، اینڈ پلس جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں 7 سال میں وہ بھی تو لوگوں کے سامنے ہی ہے نا. پھر یہ ایک جو جتنے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، مجھے یہ بتائیے کہ سب کنفیوزڈ ہیں کہ آپ اتنی اپنی محب الوطنی بتا رہے ہیں، اتنا عشق فوج کے ساتھ بتا رہے ہیں، اتنا اپنی لائلٹی پاکستان کے لیے بتا رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں ہیں آپ کے خلاف؟ اسی لیے تو خلاف ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا تحریک طالبان پاکستان وہ کیوں پاکستان کے خلاف ہے؟ آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ پاکستانیوں کو شہید کر دیا؟
بلوچستان لبریشن آرمی کیوں پاکستان کے خلاف ہے کہ بلوچستان توڑنا چاہتی ہے؟ حسین حقانی کیوں پاکستان کے خلاف تھا کہ اس نے میمو لکھ ڈالا جو سپریم کورٹ نے کہا کہ میمو لکھا گیا؟ زرداری کیوں پاکستان کے خلاف تھا کہ اربوں ڈالرز کی کرپشن کر کے نکل گیا؟ ایم کیو ایم الطاف حسین کیوں یہ بیان دیتا ہے لنڈن میں بیٹھ کے کہ پاکستان کا بننا جو ہے وہ تاریخ کی سب سے زیادہ بڑی غلطی ہے؟ ان کیوں کا ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہم نے جو 60 لاکھ 50 لاکھ شہداء کے سائے میں بنایا تھا، یہ بیچارہ بہت پہلے یتیم ہو گیا. نہ ہمارے پاس اقبال رہے، نہ ہمارے پاس بابا قائد اعظم رہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہے. اس بیچارے کے پاس باپ ہی نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ مجھے بتائیے اب کیونکہ اتنے الزامات آپ پہ لگے، آج کوشش بھی کی کہ عماد کو لے کے آئے، لائن پہ نہیں آئے، آپ نے اپنا ایک ویو پوائنٹ دیا. ایز مچ ایز از انٹائٹلڈ ٹو ہز ویو پوائنٹ، یو ار انٹائٹلڈ ٹو یور ویو پوائنٹ. بٹ ٹوڈے whether it is you, عماد، me or anybody else، جب پاکستان آرمی انوالو ہوتی ہے اور اس کو آپ کہہ لیں کہ اس طرح آپ کہہ لیں کہ آسٹرسائز کیا جاتا ہے، اب آپ کیا چاہیں گے؟ پاکستان آرمی انٹیلیجنس سے کیا مانگیں گے؟ دیکھیے میری تو شکایت ہی آرمی سے یہی ہے، سچی بات ہم بتائیں کہ آرمی کے خلاف اس قدر شدید گالیاں دی گئیں، آرمی کو بے عزت کیا گیا، سازشیں کی گئیں، آرمی کو رسوا کیا گیا. آرمی نے ان کے خلاف براہ راست کارروائی کیوں نہیں کی؟ آرمی کو اب سامنے آنا پڑے گا. آرمی کو باقاعدہ ایز این انسٹیٹیوشن، ایز این آرگنائزیشن پارٹی بن کر ان کے خلاف کیسز فائل کرنے پڑیں گے، اور جو ایویڈنسز سامنے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا. اب آپ خاموش نہیں رہ سکتے. یہ جنگ اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اگر اب بھی آرمی خاموش رہی تو اس کے بعد ملک کا دفاع ناممکن ہو جائے گا. 4th جنریشن وار میں جو جنگ آرمی کے خلاف میڈیا، خاص طور پر میڈیا کے ذریعے جو جنگ کی جا رہی ہے، اس کو لیگلی رسپونڈ کرنا لازم ہے. میڈیا ٹریٹرز کو سزا دینی پڑے گی. زاہد حامد، تھینک یو ویری مچ.